بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ پر صبر و شکر کیا، کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مال و دولت، کھیت باغات، جانور، یہاں تک کہ ان کی اولادوں کو بھی واپس لے لیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود کیسے حضرت ایوب علیہ السلام ان اللہ تبارک تعالیٰ پر صبر کرتے رہے، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائشوں میں پار ہو گئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پیارے دوستو، واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں تورات میں جو کہا گیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بصرہ نام کی ایک بستی میں پیدا ہوئے جو فلسطین کے پاس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار اور خوشحال تھے، اور آپ کے صبر کا تذکرہ موجود ہے۔ مفسرین نے آپ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑی سی اضافے کے ساتھ ہیں اور بائبل سے ملتے جلتے ہیں۔ طائفہ سفر ایوب علیہ السلام کے نام سے موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے پر فائز کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مواشی تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں نوکر چاکر تھے، اور آپ کے پاس بے شمار کھیت کھلیان اور باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن گزارے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ پیارے دوستو، جن حالاتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام نے دن گزارے وہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 2000 یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کے نبی ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے زیادہ مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، لیکن ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا وہ سب کی بڑی بھاری تعداد حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھی۔ بہت سارے باغیچے تھے، ہر قسم کے پھولوں کے الگ الگ باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بہت سی اسرائیل یعنی یہودیوں کی روایات مل گئی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط روایات بھی مشہور ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی ہونہار اولاد عطا کی تھی۔ بعض روایات میں آپ کی 16 اولاد ہیں، بعض میں 30 ہیں، اور ایک ہی آپ کی خواجہ محترم یعنی آپ کی بیوی کا ذکر ملتا ہے، اور وہ تھی بی بی رحمت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی امت میں 3 لاکھ لوگ تھے۔ 3 لاکھ لوگوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، لیکن ان 3 لاکھ لوگوں میں سے صرف 100 ہی لوگ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد آپ کے غلام تھے اور ان غلاموں کی بیویاں تھیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر والے تھے۔ کل ملا کر تقریباً 1000 یا 1200 کی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ الگ الگ ایمان لائے تھے۔ باقی عوام اناسا میں 3 لاکھ میں سے صرف 100
लोग ईमान लाए थे। सैयदना हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि वो बे इंतहा खैरात करते थे, यहाँ तक कि नजर डाले इनकी जायदाद थी, बगीचे ही बगीचे थे और सालाना जो आमदनी होती थी इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने आपको इतना माल नवाजा था जिसका हिसाब पाना मुश्किल है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम सामान को लातदाद तकसीम करते और आपके इखलाक के बारे में तफसीरों में लिखा है कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम आम गरीब और मस्कीनों के साथ बैठकर खाना खाते थे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के अंदर जरा बर तकब्बर या घमंड नहीं था। गरीब और मस्कीन आप अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा इर्द गिर्द बैठे रहते थे और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इन गरीबों को खूब नवाजते थे। अल्लाह तबारक ताला ने आपकी ये अदा बहुत पसंद थी। अल्लाह तबारक ताला ने आसमानों पर नदा फरमाई, तमाम फरिश्तों को कह दिया कि ए फरिश्तों, आज से हर आसमान के फरिश्ते को कह दिया जाए कि जो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें अता करते रहें। अल्लाह तबारक ताला ने नबी पर खूब रहमतें उतारी। शैतान अबलीस मरदूद अभी इसका दाखला आसमानों पर बंद नहीं हुआ था। आसमानों पर यह जाता था और फरिश्तों की बातें सुनता था। ये अबलीस आसमानों पर गया और इसने फरिश्तों को कुछ खास करते हुए देखा। इसने देखा कि आज यहाँ पर कुछ अलग हलचल है। इसने फरिश्तों से पूछा कि क्या हुआ। फरिश्तों ने जवाब दिया, आज से अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म फरमाया कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें उतारी जाएं। शैतान ने कहा, आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है। फरिश्तों ने जवाब दिया कि वो बहुत खैरात करता है, अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना में मशगूल रहता है और बहुत शुक्र करता है। अबलीस ने कहा, ए फरिश्तों, वो नहीं करेंगे और कौन करेगा, वो शुक्र नहीं करेगा और क्या करेगा। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतों से नवाजा है, इसलिए शुक्र करते हैं। इतना सारा मालो दौलत है, खेत खलियान बागात हैं, औलादें हैं, सब कुछ तो है, बस इसीलिए इबादत में मशगूल रहता है और अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता रहता है। अगर इनसे ये सब कुछ छीन लिया जाए कि देखना वो कितनी शिकायतें करेगा। अगर इनसे तो सब माल ले लिया जाए, इनकी दौलत ले ली जाए, इनकी औलादें वापस ले ली जाए, फिर देखना वो अल्लाह तबारक ताला से कितनी शिकायतें करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बस यही वजह है कि वो अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मशगूल रहता है और अल्लाह तबारक ताला पर सब्र और शुक्र अदा करता है। अल्लाह तबारक ताला को ऐलान आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के मुतालिक फरमाया, ए अबलीस, तुझे आदम की पैदा करने के वक्त ही मोहलत दे दी गई थी, ताकत भी दे दी गई थी। शैतान ने अल्लाह तबारक ताला से मोहलत मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे मोहलत दे, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके दिखाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे टाइम दिया, वक्त दिया। आज फिर अबलीस को अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए अबलीस, जा, मैं तुझको हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के माल, अयूब के बगीचे, अयूब की तमाम जानवरों पर अख्तियार देता हूँ कि तू जो चाहे कर ले। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम तेरी बातों में नहीं आएगा, वो कभी नाशुक्री नहीं करेगा, वो हमेशा सब्र करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर अबलीस को अख्तियार देना ये आजमाइश के तौर पर था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अबलीस जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह तबारक ताला ने आजमाइश के तौर पर ये अख्तियारात इसे दिए थे। रवायात में आता है कि शैतान खुशी खुशी आसमानों से भागा दौड़ा नीचे आया और तमाम जन्नात को जमा किया जो काफर जन्नात थे, बड़ी बड़ी ताकत वाले थे। इस शैतान ने इन सब को बुलाया और कहा, देखो, मुझे अख्तियार मिला है कि अयूब के माल और दौलत पर, हर जायदाद पर, जानवरों पर मैं कुछ भी तसल्लुत कर सकता हूँ। तुम में से कोई है जो मेरी मदद करेगा। मैंने ये चैलेंज लिया है कि फरिश्तों से कि अयूब को मैं गुमराह करके दिखाऊंगा, ना शुक्रा बनाकर दिखाऊंगा। इन
میں سے ایک شیطان جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھونک ماروں گا تو آگ کے گولے نکلتے ہیں، تم کہو تو میں ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر پھونک ماروں۔ ابلیس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، ایسا ہی کرو کہ ایوب کے تمام جانور ختم ہو جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 7,000 اونٹ تھے اور ان سے زیادہ تعداد میں گائیں تھی، اسی تعداد میں بکریاں تھی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کس قدر مواشی تھے۔ بہرحال وہ شیطان جن آیا اور اس شیطان جن نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے اور جو غلام نگہبان تھے وہ بھی جل گئے، اور ابلیس ایک چرواہے کی شکل میں دوڑتا ہوا اور روتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ کا جو جانور تھا وہ بھی مویشی تھا، جو اونٹ تھے وہ سب کے سب جل گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل گئے ہیں، جان بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک ایسی آگ آئی جس نے سارے کا سارا کچھ جلا کر خاک کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں کیا کچھ بکنے لگا۔ وہ شیطان ابلیس کہنے لگا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کیسا ہے جس نے ہمارے اوپر آگ بھیج دی، کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا؟ آپ کی عبادت کا اس نے یہ صلہ دیا، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چل کر دیکھا، لا کر کہا اے بدبخت خاموش ہو جا، جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا کہ کچھ مال کم ہوا، اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا وہ مال بہت زیادہ تھا، اس لیے اس مال کی دیکھ بھال کے لیے میرا بہت زیادہ وقت جاتا تھا، تو اس نے اچھا ہوا کہ وہ مال کم کر دیا، پر تیری یہ عنایت ہے، اب میں تیری عبادت اور بھی زیادہ وقت دیر کر سکوں گا۔ شیطان خاموش ہو کر واپس چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا، میں اپنے مشن میں فیل ہو گیا ہوں، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اتنی بڑی اندھیری لا سکتا ہوں جو اڑا دے۔ ابلیس نے اس جن کو لے جا کر کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو باغیچے ہیں ان پر ایک ساتھ اندھیری چلا دے، پورا باغ زمین سے اکھاڑ دے، اتنے پھولوں کے درخت ہیں سب کے سب برباد کر دے، پورے باغیچے تہس نہس کر دے۔ پھر اس بار شیطان ایک مزدور کی شکل میں روتا ہوا آپ علیہ السلام سے کہنے لگا، میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں، اسی خطرناک اور خوفناک اندھیری آئی کہ سب کے سب مارے گئے، سارے باغات تہس نہس ہو گئے، آپ بتائیں اندھیری کون چلاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، سب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے۔ شیطان نے کہا، وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے، وہی خدا کہ جس کی ہم عبادت کریں، کہ جس نے اتنے سالوں کے ہمارے پھولوں کو برباد کر دیا۔ جب وہ شیطان یہ ساری باتیں کر رہا تھا، اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر سے چلا کر کہا، اے بدبخت، اللہ کی بارگاہ میں بد زبانی مت کر، وہ خدا رحیم و کریم ہے، وہ میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا۔ اس طرح اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام شکر کرتے رہے۔ ان چیزوں کے جانے کے بعد تیسری مرتبہ پھر شیطان ابلیس نے کچھ جنات کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو اس طرح ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ اس بار وہ پھر ایک پڑوسی کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے، اللہ نے تمہاری ساری اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس پڑوسی بنے شخص کو پھٹکار لگا دی۔ اسی طرح کی آزمائش تقریباً 7 سال تک چلتی رہی، کبھی
کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس اور کبھی آخر میں ان کا گھر تک گر گیا۔ تب ابلیس شیطان نے کہا کہ اے ایوب اب کیا بچا ہے، تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے شیطان تجھے معلوم نہیں میں اس دنیا میں بنا کپڑوں کے آیا تھا، بنا لباس پہنے ہوئے آیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے لباس پہنایا۔ آج اگر وہ میرے گھر سے چھت نکال دیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، جب چاہے مجھے چھت دے دے اور جب چاہے لے لے۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر مشہور ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کیا۔ اللہ کون اتنا صبر کر سکے گا، یہاں تک کہ دنیا کے تمام طاقتیں مل کر بھی آپ علیہ السلام کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائی۔ یوں کہ شیطان ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ چیلنج لیا تھا کہ جاؤ تم کو جس قدر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لو، یہاں تک کہ دنیا کی تمام طاقتیں ابلیس کو مل گئی، کیونکہ ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مطلب دے دیا تھا کہ جا تجھ کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لے۔ لہذا شیطان نے اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھی اس نے ساری کی ساری طاقتیں استعمال کی اور اس نے کہا اب تو ساری کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو نے دیکھ لیا ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے اور اولاد چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایک ایک اولاد کا جنازہ خود اٹھاتے اور لے کر جاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تقریباً 30 بیٹے تھے، 16 یا 30 بیٹے تھے، ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان سے کہا اب اور کیا بچا ہے، اب تو اور کیا ہی کرے گا، تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو ایوب کے پاس صحت باقی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل کے ان چیزوں کو چھوڑ کر ایوب کے جسم پر جو بھی تجھے نقصان پہنچانا ہے ان چیزوں پر تیرا پار نہیں چلے گا، باقی جو کرنا ہے تو کر لے۔ پیارے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی عقل کبھی نہیں تھکتی، وہ سوتے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر وار کیا تو شیطان اب کی بار کچھ الگ قسم کے جنات کو لے کر آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری، ناک میں جیسے ہی اس نے پھونک ماری جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام گش کھا کر گر پڑے اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا اور ایسا شدید بخار ہوا کہ پورے جسم میں ہر جگہ جلنے کے احساسات ہونے لگے۔ حضرت بی بی رحمت ایسی وفادار خاتون تھی جو ہر مشکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ یہاں پر ہم عورتیں بی بی رحمت کی مثال کو بھی سنیں اور یاد رکھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھیں، یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں ہی ان کے ساتھ رہیں بلکہ یہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ میرے دوستو، حضرت بی بی رحمت تمام مشکلوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت اب میرے جسم کے ساتھ بھی آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تم میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد آپ کی تمام اولاد کے فوت ہونے کے بعد، جانور اور باغات کے ختم ہونے کے بعد 4 سال گزر گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری دی گئی۔ آپ علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ پیارے دوستو، 18 سال معمولی نہیں ہوتے اور 18 سال ایسے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں آپ کے ناخن جڑ گئے، بال جڑ گئے، آپ کسی اور چیز یا لکڑی سے بدن پر جلاتے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پگھل گیا تھا۔ آپ بستر پر سوتے تو آپ کا جسم بستر سے لگ جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی، آپ کا جسم گل گیا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے جو کچھ بھی
ہو رہا تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے آزمائش کے لیے ہو رہا تھا، شیطان کی طاقت سے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی تھی کہ دیکھ لے، پوری طاقت لگا لے کہ میرے محبوب کو بہکا نہیں سکتا۔ ابلیس کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو مگا کر دکھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بستر پر رہے۔ آپ کے جسم سے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کر گرتا تھا۔ آپ علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، بستر پر لیٹے رہے یہاں تک کہ بستی والوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کو باہر کر دیا۔ ابلیس شیطان نے آ کر ایسی باتیں پھیلائیں کہ یہ بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی، تو لوگ ڈر گئے اور دور ہو گئے۔ جتنا بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کا حصہ تھا وہ سب گل چکا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جتنے بھی ملنے جلنے والے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے، بس ایک ہی وفادار خاتون تھی جو ہمیشہ آپ کی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ ارے دوستو، کہاں اتنی جائیداد میں رہنے والے، محلوں میں رہنے والے، اور کہاں آج چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر عام آدمی ہوتا تو گٹ گٹ کر مر جاتا اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے، لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہیں جن کی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوا۔ حضرت بی بی رحمت اپنے شوہر کو صحت یاب کرنے کے بہت سے علاج تلاش رہی تھی۔ آپ مزدوری کرتی اور مزدوری سے جو کچھ بھی ملتا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے پینے اور علاج پر لگا دیتی۔ حضرت بی بی رحمت روزانہ کچھ نہ کچھ کر کے علاج کا ذریعہ تلاش کر لیتی۔ ایک دن شیطان ابلیس نے سوچا کہ حضرت بی بی رحمت کے ذریعے بھی حضرت ایوب علیہ السلام تک عذاب ڈالا جا سکتا ہے، کہ ایسے تو حضرت ایوب علیہ السلام کسی بھی حالت میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، ان کی اولاد کی موت ان کو نہیں بدل پائی، ان کے جانوروں کی موت ان کو نہیں بدل پائی، ان کے باغیچے ہلاک ہو گئے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب دوسرے راستے سے دیکھتے ہیں، شاید کوئی کامیابی مل جائے۔ پیارے دوستو، شیطان کا آخری ضربہ ہوتا ہے عورتوں کو استعمال کرتا ہے۔ عورت کے ذریعے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے آنا پڑا تھا، کیونکہ بی بی حوا کو ہی پہلے اس نے اپنے داؤں میں لیا تھا۔ اسی طرح ایک دن حضرت بی بی رحمت بازار گئی کہ ابلیس ایک حکیم اور بن کر دوا بیچ رہا تھا۔ ابلیس نے کہا، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ بس حضرت بی بی رحمت نے سنا تو وہ اس کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کو ایک بیماری ہے، 18 سال سے وہ بستر پر ہیں اور ان کے جسم کا گوشت ختم ہوا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے۔ تو شیطان ابلیس جو حکیم کی شکل میں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ تیرے شوہر کا علاج تو میرے پاس بہت آسان ہے، میں چٹکی میں اس کا علاج کر دوں گا۔ بی بی رحمت نے یہ سنا تو خوشی سے پھولنے نہ سمائی اور سوچنے لگی کہ کتنے سالوں کے بعد تو کوئی حکیم ملا ہے جو میرے شوہر کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ بی بی رحمت نے کہا، آپ کی اجرت کیا ہوگی؟ پولیس نے کہا کہ کوئی اجرت نہیں، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، بس تیرے شوہر سے کہنا میرے نام پر ایک بکری ذبح کر دے اور صحیح ہونے کے بعد میرے نام پر ایک سجدہ کر دے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے بغیر کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی بھی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں، حرام ہے۔ ہم کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سجدہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کسی کو نہیں کیا جاتا۔ لیکن حضرت بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کے بارے میں سن کر بہت خوش ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ حضرت بی بی رحمت نے سوچا، اتنی چھوٹی سی بات ہے، ایک بکری میں کہیں سے بھی لے آؤں گی، اور ایک سجدہ کیا ہے۔ وہ اڑتی ہوئی حضرت ایوب علیہ
علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح سے بستر پر تھے اور ذکر اللہ تبارک تعالیٰ میں مشغول تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال میں جو ان کی بیماری کے دن تھے، کل 18 سالوں میں کبھی بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے نماز ترک نہیں کی۔ اس وقت کی امت پر جو نماز تھی، ان کی شریعت پر جو عبادت تھی، ان میں ایک وقت کی بھی عبادت اور نماز قضا ضائع نہیں کی۔ جس حالات میں تھے پڑھتے رہے۔ حضرت بی بی رحمت دوڑ کر آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کا علاج ہوگا، اب آپ خوش ہو جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہاں سے، کیسے؟ بی بی رحمت نے کہا بازار میں ایک حکیم آئے ہیں جو آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس کی اجرت کہاں سے دیں گے؟ بی بی رحمت نے کہا میں اس کا انتظام کر رہی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا انتظام کر رہی ہو؟ بی بی رحمت نے کہا بس ایک حکیم کے نام پر ایک بکری ذبح کرنی ہے اور بس ایک سجدہ کرنا ہے۔ اتنا سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بھڑک گئے۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے 100 کوڑے تجھے ماروں گا کہ تو ابلیس کے پاس کیسے چلی گئی۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور کوئی شدید بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج کرنے والا اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ علاج کسی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، تمہاری آزمائشوں کے دور میں بھی یہ دیکھو کہ تم علاج کس سے کروا رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدہ بیچ کر علاج کرنا پڑ رہا ہے، شریعت سے ہٹ کر علاج کروانا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ کسی نے غیر مسلم سے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس علاج میں تمہیں اپنا ایمان چھوڑنا پڑتا ہے تو ایسے علاج سے اور بہتر ہے۔ ایک صحابہ کا واقعہ ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا بہت دنوں سے میرے پیٹ میں درد تھا، پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک حکیم ملے، انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ حکیم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ گائے کا پیشاب پلا رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اور آپ نے پی لیا؟ انہوں نے کہا ہاں کبھی کبھی پی لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، جو چیزوں کو ظاہر ہمیں صحیح کر کے دکھاتا ہے۔ کوئی ایمان بیچ کر، عقیدہ بیچ کر کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ چاہے یہ لاکھوں کی دوائیاں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دعا ہمارے مرض کو ٹھیک کر دے گی، اگر ہم ایمان پر قائم رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو اس زمین کی مٹی سے ہمیں شفا دے گا۔ لاکھوں کی دوائیاں ایک طرف اور شفا ملنی ہو تو چند کینکریوں سے ہمیں شفا مل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین اور توقع رکھنی چاہیے۔ بہرحال بی بی رحمت اس حکیم بنے ابلیس کے پاس نبی کی محبت میں گئی تھی، گمراہ ہونے کے لیے نہیں گئی تھی، اور ان سے غلطی ہو گئی، وہ بھول گئی، انہوں کو اندازہ نہیں تھا۔ ایسے واقعے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ عہد کریں، تکلیفیں چاہے جیسی بھی آئیں، کبھی بھی کسی اور کو سجدہ کر کے اپنی زندگی نہیں بنوائیں۔ اگر مرنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سجدے پر ہی مر جائیں۔ کسی اور کو سجدہ کرنے سے اگر میری طبیعت صحیح ہو سکتی ہے، کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر بچ جائیں، توبہ کریں۔ بہرحال پھر سے واقعے پر آتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے کہا تم حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، شیطان کے پاس گئی تھی، وہ ابلیس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب شیطان اس طرح سے بھی حملہ کرنے لگ گیا ہے، اتنی ساری چیزیں تو اس نے کر دی، اب میری بیوی کے ذریعے بھی مجھے کانا چاہتا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تم رحیم اور کریم ہے۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو سن کر سوچیں گے کہ پھر صبر کہاں ہوا کہ جب آپ نے کہہ دیا مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تم رحیم اور کریم ہے، تو پھر کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ
السلام نے ایسا کہا تو پھر صبر کہاں ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کٹ گئے اور اف تک نہیں کی، یہودیوں نے آری سے حضرت زکریا علیہ السلام کو سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم کاٹ دیا اور ان نے اف تک نہیں نکالی۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحیم اور کریم ہے۔ اس دعا کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ تکلیف کسی بیماری یا جسم کے کٹ کے گر جانے سے ہونے والی تکلیف نہیں ہے، بلکہ جب ان نے کہا گیا کہ اے ایوب تیرا خدا کیسا ہے، تم نے اتنے سال خدا کی عبادت کی اور وہ تجھ سے ہی شفا نہیں دے پا رہا تو دوسری کو کیا دے گا معاذ اللہ۔ لہٰذا اس بات سے ظاہر ہے انہیں بیماری سے یا جانوروں اور اولاد کے مرنے کی جانے سے تکلیف نہیں پہنچی، اگر تکلیف پہنچی تو وہ 10 سال پہلے ہی کہہ دیتے۔ 18 سال بستر پر رہے اور ایک بار بھی نہیں کہا۔ شیطان ابلیس نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا، بیوی کو بہکانے کی کوشش کی اور کچھ گستاخیاں رسول نے رب کی بارگاہ سے کہا۔ ایوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا، دوسروں کو کیا دے گا۔ انہیں تکلیف ان جملوں سے تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے خلاف کہے گئے تھے۔ اگر انہیں اپنی بیماری سے تکلیف ہوتی تو 18 سال نہیں 80 سال بھی بیماری میں بستر پر پڑے رہتے اور کبھی کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے مولا، اے میرے رب، مجھے تکلیف ہو رہی ہے جو یہ لوگ تیری شان میں غلط بول رہے ہیں، رحیم اور کریم ہے، تو ان لوگوں کو سبق سکھا دے، تو ان لوگوں کو دکھا دے کہ تو شفا کیسے دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی بات سن لی، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر زمین پر مارا، وہاں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آب زمزم کے چشمے کا واقعہ تو سنا ہے، یہاں پر ایک چشمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے بھی نکلا ہے، تو یہ معجزہ بھی انبیاء کرام کے معجزوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ٹھوکر سے چشمہ نکلا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس میں نہا لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے غسل کر لیا اور پہلے سے بہتر ہو گیا۔ جیسے ہی اس پانی سے آپ علیہ السلام نے غسل کیا، آپ کے جسم کی ساری بیماری دور ہو گئی، آپ پہلے سے بہتر نہایت ہی جوان اور خوبصورت ہو گئے، آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہم نے ایوب کو ان کی جتنی اولاد دی تھی اتنی اور عطا کر دی، اور جو جائیداد دی تھی سب کو پھر سے حال کر دیا۔ شیطان کے پھونک مارنے سے جو بھی نقصان ہوا تھا وہ پھر سے بحال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھونک مار کر شیطان حقیقت پر پردہ ڈال سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، اور جب پردہ اٹھاتا ہے تو حقیقت زندہ رہے گی۔ دوستو، ظاہر سی بات ہے، جب آپ علیہ السلام کی اولاد مر گئی، ختم ہو گئی، تو پھر زندہ کیسے ہوگی؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے، پھونک مارنے سے وہ عارضی طور پر سو گئے تھے، مرے نہیں تھے۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ مرے گئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا۔ شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ اور صحیح سلامت آ گئے۔ پیارے دوستو، روایات میں آیا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کو آزمائش ہوئی، یہ خود حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لی تھی۔ اگر وہ پہلے دن سے ہی بستر پر یہ جملہ بول دیتے تو اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے دیتا۔ 18 سال تک تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو یہ وہ انبیاء تھے جو تمام مصیبت کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر کے ہی اسے استعمال کرتے رہے۔ اور حضرت بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا ہے، ان بیچاری کو حضرت ایوب علیہ السلام نے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ آخر وقت میں جب وہ
وہ اس حکیم کے پاس سے ہو کر آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہے گی، اور آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر بی بی رحمت روز چوکھٹ سے جھانک کر آپ علیہ السلام کو دیکھتی کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، اور کبھی پینے کی چیز رکھ کر چلی جاتی۔ ایک دن بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کے کمرے میں گئی تو ان کا بستر خالی پڑا تھا۔ آنکھ گھبرا گئی، پھر میرے شوہر کہاں چلے گئے ہیں اس شدید بیماری میں بھی ان کی محبت کو دیکھیں، جب جسم پورا گل گیا ہو اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، پھر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بے قراری میں ادھر ادھر بھاگتی رہی، لوگوں سے پوچھتی رہی، اے لوگوں، یہاں پر میرا ایک بیمار شوہر تھا، کسی نے دیکھا؟ چل نہیں سکتے تھے، کوئی اٹھا کر تو نہیں لے گیا، کوئی درندہ کھا تو نہیں گیا؟ وہ بہت پریشان تھی۔ پہاڑ پر ایک نورانی شخص عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ دوڑتے ہوئے وہاں گئی اور کہا کہ جھونپڑی میں میرا بیمار شوہر تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ انہوں نے پوچھا وہ کیسے دکھتے تھے؟ تو اس نے تو دیکھا کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہی تھے۔ تو پیارے دوستو، اب وقت آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس قسم کا جو آپ نے کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب تو آپ تیار بیٹھے تھے 100 کوڑے مارنے کے لیے۔ پیارے دوستو، وہ قسم ہماری اور تمہاری جیسی نہیں تھی کہ صبح میں کھا لی اور شام کو ختم ہو گئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے قسم کو ہلکی میں نہ لیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے، قسم کو توڑنے پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم کھائی تھی وہ تو نبی ہیں، انہیں تو پوری کرنی ہی تھی، اور اگر وہ بی بی رحمت کو 100 کوڑے مارتے پھر وہ کہاں زندہ رہ پاتی۔ پھر ان نیک خاتون پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، وہ وفا شفا عورت میرے نبی کی محبت میں چلی گئی تھی، اور جب کوئی نبی کی محبت میں ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے تو مولا اسے ہدایت دیتا ہے۔ محبت رسول میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، انہوں نے انہیں محبت میں نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کو تو ان کی دشمنی میں ڈالا تھا، لیکن وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننا چاہتے تھے۔ ایک نبی کی نظر میں محبوب بننے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اس لیے ان کی خطائیں معاف کر دی گئی۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ارشاد ہوا، جاؤ، ہمارا بندہ ایوب اپنی قسم پوری کر دے گا اور وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے مار دے گا، پھر وہ زندہ کہاں رہے گی؟ اس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی قسم پوری کرنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بی بی رحمت کے لیے یہ رحمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی قسم پوری کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام، آپ نے قسم کھائی ہے جسے آپ پوری کریں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں، یعنی کہ 100 تیلیاں ہوں، اور وہ جھاڑو ایک بار آپ بی بی رحمت کو مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رحمت بی بی رحمت کے لیے۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے ہزاروں درس ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ زندگی میں آئے ہوئے مسئلے مومن کے اوپر آئی ہوئی مشکلیں، آزمائشیں اور مصیبتیں نعمت ہیں۔ اگر مومن نے صبر کر لیا، اس کے درجات بلند
کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ نے مشکلات کو برداشت کیا، ان پر صبر کیا تو انشاءاللہ قبر میں اس کا اجر ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کو تو اللہ اجر دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آئی ہوئی مصیبتوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔